آپ سے جب گزشتہ دنوں بات ہوئی تو آپ نے کہا تھا وہ مومنٹم دکھ نہیں رہا ہے جو ایک بڑے احتجاج سے پہلے ہونا چاہیے. آج احتجاج ہوا, حکومت نے وہی کیا جس کی حکومت سے توقع کی جا رہی تھی. انہوں نے کریک ڈاؤن بھی کیا, گرفتاریاں بھی کی, رکاوٹیں بھی لگائیں, مگر کیا تحریک انصاف خود کوئی امپیکٹ ڈالنے میں کامیاب ہوئی؟ جی بہت شکریہ شاہ زیب. نہیں, میرا نہیں خیال. میں سمجھتا ہوں بلکہ ایز اے جرنلسٹ پاکستان تحریک انصاف کے آج تک جتنے بھی ہم نے احتجاج کیے ہیں عمران خان صاحب کے موجودگی میں بھی اور ان کے جیل جانے کے بعد بھی, میرا خیال میں آج کے دن کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا سب سے ناکام ترین دن احتجاج کے حوالے سے اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. لاہور کے اندر ہمیں مختلف جگہوں سے جو رپورٹس ملی ہیں, لاہور کے اندر موجود ہوں, یہاں پہ کہیں بھی 600, 500, 400, 200 افراد کی ریلیاں جو ہے وہ نکلیں, لیکن لاہور کے یہ بہت ہی کم نمبرز تھے. اور سب سے بڑی بات یہ, مطلب اس کی ایک ایگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ, وہ آج لاہور کے اندر موجود نہیں تھے. پاکستان تحریک انصاف کے لاہور کے چند افراد سے میری بات ہوئی جو لیڈرشپ ہے, انہوں نے بھی اس افسوس کا اظہار کیا کہ آج سلمان اکرم راجہ صاحب کو یہ تھا. عالیہ حمزہ صاحب جو ہے وہ لیڈ کر رہی تھی. ایون پنجاب کے بھی اگر میں اوور آل میں بات کروں, مختلف شہروں سے ہمیں جو خبریں آئیں وہ بڑی ہی مایوس کن رہی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. میرا خیال میں اگر یہ نقطہ عروج ہے تو پتہ نہیں اس کا اختتام کیسے ہوگا. اس سے تو بہتر تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اس قسم کے احتجاج کا اعلان نہ کرتی, کیونکہ جب آپ احتجاج کا اعلان کرتے ہیں کسی لانگ مارچ کا, ریلی کا یا تو نمبرز جو ہیں وہ ضرور کاؤنٹ کیے جاتے ہیں. اور یہاں پہ ظاہری بات ہے مقتدرہ کے خلاف, موجودہ حکومت کے خلاف یہ احتجاج کیا جا رہا تھا. آج کے نمبرز کو دیکھنے کے بعد میرا حکومت کا حوصلہ جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گا کہ اگر اس قسم کے نمبرز نکل رہے ہیں سڑکوں کے اوپر تو اس طرح تو بے شک آپ اس کو ہر مہینے اس قسم کا احتجاج کر لیں, حکومت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے. منصور, اگر اس کی وجہ کیا حکومت کا کریک ڈاؤن ہے یا پھر جو خود اپنی فٹیگ ہے, بار بار پروٹیسٹ کی مایوسی ہے کہ ناکامی ہوئی ہے, یا پھر لیک آف پلاننگ ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, یا لیک آف لیڈرشپ ہے, یا سارے ریزنز ہیں؟ میرا خیال ساری ریزنز ہی کاؤنٹ کی جائیں گی. فٹیگ میرے خیال میں ایک ریزن تو یہ ہے, ایک جنرل پبلک کے حوالے سے بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ احتجاج میں گئے لیکن اس کا رزلٹ کوئی نہیں نکلا. علی امین گنڈا پور صاحب کا ان احتجاجوں سے باہر چلے جانا, اس کے بعد موجودہ لیڈرشپ آپس کی لڑائیاں جو کہ پبلک ڈومین میں بھی آ گئیں, میڈیا کے اوپر بھی آ گئیں, سلمان اکرم راجہ صاحب ورسز عالیہ حمزہ, اس کے بعد عالیہ حمزہ ورسز شیخ وقاص اکرم, جنید اکبر ورسز علی امین گنڈا پور, بیرسٹر گوہر ورسز سلمان اکرم راجہ. یہ تو چند ایسی لڑائیاں ہیں جو میڈیا کے اوپر نظر آئیں. کئی ایسی لڑائیاں ہیں جو ایکچولی میڈیا کی زینت ابھی بنی نہیں ہے. ایک دوسرے پہ اعتماد, ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھنا, یہ شاید اس کے ساتھ ملا ہوا ہے, یہ شاید حکومت کے ساتھ ملا ہوا ہے, اس کی یہ بھی ایک وجہ تھی. اور تیسری, جس طرح آپ نے کریک ڈاؤن کی بھی بات کی, بالکل پنجاب کے اندر مختلف کارکنوں کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے گئے. میری اطلاعات کے مطابق 1000 سے زیادہ مختلف کارکنوں کو پنجاب کے مختلف شہروں سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا اور FIRs وغیرہ بھی ان کے اوپر کٹی ہیں. تو یہ سارے میرے کمبائنڈ ریزنز ہیں. اور دوسری بات میرے خیال میں ایک اور بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہمارے اس احتجاج سے رزلٹ کوئی نہیں نکلے گا. ہم پہلے بھی یہ احتجاج کر چکے ہیں, بڑے احتجاج کر چکے ہیں, لیکن کوئی رزلٹ نہیں نکلا, اور اسی کی وجہ سے یہ نمبرز جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ کم ہوتے ہوئے ہم نے دکھائی دیے. اور کیونکہ آج اگر آغاز تھا, نقطہ آغاز تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی کہہ رہی ہے, عمران خان صاحب نے اس کو ظاہر عروج کی بات کی تھی, مگر سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں اب یہ مسلسل احتجاج ہوگا تو کم از کم یہ بنیاد پڑ سکتی ہے کہ ایک ایسا مسلسل احتجاج ہو جس سے فیوچر میں امپیکٹ ڈال سکے پاکستان تحریک انصاف. جی میرا خیال میں یہ ہو سکتا ہے, اور اس کے اندر جو میرا خیال میں جو ٹرمپ کارڈ ہوگا وہ دونوں بیٹوں کی آمد ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ پہلے بتایا گیا تھا کہ 5 اگست کو جب یہ نقطہ عروج کے اوپر ہوگی یہ تحریک تو ان کے جو بچے ہیں وہ بھی آئیں گے, وہ بھی شامل ہوں گے اس تحریک میں, لیکن دونوں بیٹے جو ہے وہ اب تک یہاں پہ نہیں آئے. آنے والے ہفتوں کے اندر اگر ان کو ویزا ملتا ہے اور اگر وہ پاکستان لینڈ کرتے ہیں اور اس تحریک کا حصہ بنتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑا بوسٹر ہوگا. میرے خیال میں ہائی آکٹین کا کام کرے گا اس تحریک کے لیے. لیکن اس کے علاوہ وہی چہرے, وہی پارٹی کا پورا سٹرکچر ہے, میرا نہیں خیال اس سے کوئی امپیکٹ پڑے گا. بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ مجھے تو اب یہ فیل ہو رہا ہے کہ اگر ان لیڈروں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف اس تحریک کو آگے لے جانے کی کوشش کریں گے تو وہ اس میں ان کو ناکامی ہی ہوگی. ہاں البتہ اگر ان کے بلڈ ریلیٹیوز یعنی کہ علیمہ خان صاحبہ یا دیگر 2 بہنیں بچوں کی اگر انٹری ہوتی ہے اور وہ کسی تحریک کو اگر لیڈ کرتے ہیں تو شاید اس سے تھوڑا سا مومنٹم پاکستان تحریک انصاف کو ضرور ملے گا. لیکن موجودہ لیڈرشپ سے مجھے نہیں لگتا کہ لوگ جو وہ باہر سڑکوں پہ آنا چاہیں گے. یعنی پاکستان کی تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے پکڑ دکڑ ہو, ریاست کا کریک ڈاؤن ہو, اس کے باوجود اگر ایک مومنٹم بن جائے تو لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں. مشرف کے زمانے میں آئے, اس کے بعد ہم نے دیکھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بچے آ جاتے ہیں تو اسی کریک ڈاؤن کے ساتھ, انہی سختیوں کے ساتھ ایک مومنٹم بن سکتا ہے اور لوگ سڑکوں پر آئیں گے. تحریک انصاف ایک مقبول جماعت ہے, لوگ سڑکوں پر آ سکتے ہیں.
جی ہاں بالکل، اور ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کے اندر بے شک ہم لوگ موروثی سیاست کو بہت برا بھلا کہیں، لیکن جب بلڈ ریلیٹیوز کی بات آتی ہے، بلڈ ریلیشن کی بات آتی ہے، اور کوئی بھی رشتہ ہو، چاہے آپ محترمہ بینظیر بھٹو کی واپسی دیکھ لیں یا اس طرح کی اور بھی کلثوم نواز صاحبہ کی سیاست میں انٹری ہونا، لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ اسی کا ایک بلڈ ریلیٹیو ہے، وہ سڑک کے اوپر آیا ہے تو اب ہمیں ضرور باہر آنا چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ عمران خان صاحب کے اپنے کئی ایسے بیانات ہیں ماضی کے جس میں انہوں نے اپنی فیملی ممبرز کو ہمیشہ سیاست سے دور رکھا، پاکستان تحریک انصاف سے دور رکھا، جس کی وجہ سے میرے خیال میں آج ان کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ لیکن اگر آگے چل کے اگر ان کی انٹری ہوتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن آن دا ادر ہینڈ ان کی مطلب جو بہن ہے علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ جو ہیں ان کے اپنے ریزرویشن ہیں۔ مشال یوسف زئی کی آپ دیکھ لیجئے، ان کی علیمہ خان صاحبہ نے مخالفت کی کہ کسی صورت ان کو سینیٹر کا ٹکٹ جو ہے وہ نہیں ملنا چاہیے، لیکن ان کو ٹکٹ ملا بھی، وہ سینیٹر بنی بھی۔ تو پورا ایک گروپ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو علیمہ صاحبہ کی انٹری سے بھی جو ہے وہ خائف ہے۔ لیکن میں پھر بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو اپنی اس تحریک کو بوسٹ کرنا ہے تو یا تو بہنوں کو یا پھر بچوں کو کم از کم پاکستان کے اندر آ کے اس تحریک کا حصہ بننا پڑے گا۔